Welcome to the Mets Life Coach platform. Here we talk about mental, emotions, trauma and spirituality with Sumaira Rana. الفاظ اور ان کی اہمیت. البرٹ آئنسٹائن said, everything in life is vibration. ویسے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن آئنسٹائن نے یہ بات ایک نئے انداز میں سمجھائی اور اسے سائنٹیفکلی پروف بھی کیا کہ کائنات کی ہر چیز وائبریشن ہے. سب کچھ ایسے ایٹمز پر مشتمل ہے جو مسلسل حرکت کر رہے ہیں اور ان کی حرکت پر منحصر ہوتا ہے کہ ہمیں وہ سالڈ، لیکوڈ یا گیسز شکل میں دکھائی دیتے ہیں. ساؤنڈ بھی وائبریشن ہے، ہمارے الفاظ، ہمارے خیالات بھی، ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. جیسا کہ ہمارے خیالات کا اثر ہماری باڈی لینگویج سے ظاہر ہوتا ہے. ڈاکٹر کلیو بیکسٹرز، جنہوں نے بہت سے سال ایز اے لائی ڈیٹیکٹر ایکسپرٹ کام کیا ہے، اس فیلڈ میں کام کرتے کرتے انہیں اس بات کی سمجھ آئی کہ آپ کسی بھی چیز کا بیسٹ رزلٹ تب لے سکتے ہو جب آپ کے سامنے والے کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ وہ اس وقت خطرے میں ہے. ایک دن انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ جو میرے کمرے میں پودا پڑا ہوا ہے میں اس کو لائی ڈیٹیکٹر کے ساتھ اٹیچ کر کے دیکھوں کہ اس سے کیا رزلٹ آتا ہے. انہوں نے ایسے ہی کیا. پودے کو لائی ڈیٹیکٹر کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد انہوں نے اس میں گرم کافی بھی ڈالی، اس کو ہلایا جلایا بھی، لیکن کوئی خاص ان کو فرق محسوس نہیں ہوا. تو انہیں وہ بات یاد آ گئی کہ میں اس کو کسی خطرے میں ڈالتا ہوں. تو انہیں یہ خیال آیا کہ میں اس پودے کو آگ لگا دیتا ہوں. جب انہیں یہ خیال آیا تو اس وقت وہ پودے سے 4 سے 5 میٹر کی دوری پر کھڑے ہوئے تھے. ابھی محض ایک خیال ہی تھا جو اس وقت ان کے ذہن میں آیا تھا. اس خیال کا آنا ہی تھا کہ ڈیٹیکٹر کی سوئی ایک دم اوپر کی طرف اٹھی. ابھی کوئی الفاظ نہیں بولا گیا تھا، کوئی بات نہیں کی تھی، کسی سے کوئی اس کا اظہار نہیں کیا تھا، محض ابھی ایک خیال تھا ان کے ذہن میں. بیکسٹرز حیران ہو گئے. انہیں لگا کہ یہ پودا تو میرے خیالات پڑھ رہا ہے اور محسوس کر رہا ہے جو میں سوچ رہا ہوں. بیکسٹرز کے کمرے میں ماچس نہیں تھی. وہ اپنے کولیگ کے کمرے میں گئے اور ماچس لے کر جب واپس آئے تو آ کر دیکھا کہ سوئی ابھی بھی اسی طرح اوپر کی طرف تھی، ایسے کہ جیسے پودا خود کو بہت خطرے میں محسوس کر رہا ہو. یہ سب کچھ دیکھ کر بیکسٹرز نے فیصلہ کیا کہ میں اس پودے کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو وہ واپس ماچس کو رکھنے چلے گئے. اور سیم یہی ایکسپیریمنٹ پھر ان کے کولیگ نے کچھ دن بعد دہرایا تو انہیں بھی سیم رزلٹ ہی ملا. بیکسٹرز نے مزید ایکسپیریمنٹس بھی کیے اور آخر کار اس نتیجے پہ پہنچے کہ پودے آپ کے خیالات اور جذبات محسوس کرتے ہیں اور اس پہ ریئیکٹ بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ ہر آرگنزم ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، اور جب بھی تکلیف، پریشانی یا غم آتا ہے تو اس شخص کے ارد گرد کا ماحول فوراً الیکٹرک ریئیکشن دیتا ہے، جیسے کہ وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے ہوں. اس قسم کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے جا چکے ہیں جن میں واضح طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ ہمارے خیالات، ہماری نیت، ہمارے جذبات کا اثر ہمارے ارد گرد کے ماحول پر ہوتا ہے. ایسا ہی بہت فیمس ایکسپیریمنٹ مازورو ایموٹو نے کیا. انہوں نے ثابت کیا کہ پانی پر مختلف الفاظ اور میوزک کا اثر ہوتا ہے. پانی کو مختلف قسم کا میوزک سنایا گیا اور پھر اسے فریز کیا گیا اور پھر اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھا گیا جو کرسٹل کی صورت میں دکھائی دیے گئے. مازورو ایموٹو کو بہت مختلف قسم کے کرسٹل دکھائی دیے گئے. ڈپینڈ کرتا تھا کہ اس پانی کو پازیٹیو الفاظ بولے گئے ہیں یا نیگیٹو. ان کو ہیوی میٹل میوزک سنایا گیا ہے یا لائٹ اینڈ کلاسیکل میوزک سنایا. تو واٹر کرسٹل میں ان کا ثبوت موجود تھا کہ اس پانی پہ کیا گزری ہے. مازورو ایموٹو اس ریسرچ سے یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ ایک انسان کا وجود تقریباً 70% پانی ہے. لہٰذا ہمیں اس بات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم خود کو کن خیالات، جذبات اور معاملات سے گزارتے ہیں جس کا اثر پھر ہمارے وجود پہ پڑتا ہے.
اگر 70% ہمارے وجود کا لاپرواہی کی وجہ سے افیکٹ ہوتا ہو تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں کون سے خیالات اور جذبات کی فریکوینسی اپنے اندر قائم رکھنی چاہیے اور کون سے ایسے خیالات اور جذبات ہیں جن کو اپنے وجود میں زیادہ عرصے تک مہمان نہیں بنانا چاہیے۔ ایسے اور ان سے ملتے جلتے موضوعات پر مزید بات ہوگی۔ اپنے خیالات کا اور اپنا خیال رکھیں۔ اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں اس پلیٹ فارم پہ، ای میل پہ یا انسٹاگرام پیج پر لکھ سکتے ہیں۔ ہم آپ کے سوالات کے جوابات ضرور دیں گے۔